السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم میت کی بخشش کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جو رات کو نیند میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم دن کے وقت کمائی کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ وقت مقرر پورا کیا جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو عمل تم کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے فوت کرتے ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مولا ہے، خبردار اسی کے لیے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہر انسان کے سونے اور جاگنے کا ذکر فرمایا، اور پھر مرنے اور مر کر جی اٹھنے کا ذکر کیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان ہر روز ایک طرح سے موت کا ایکسپیرینس کرتا ہے۔ وہ جب سوتا ہے تو گویا وہ نیند کی حالت میں جانا اس کا ایسے ہی ہے جیسے نیند موت کی بہن ہے، جسے انسان پھر مر کر اس دنیا سے چلا جائے گا، کیونکہ نیند بھی انسان کے دن بھر کے کاموں کو، اس کے آس پاس کی چیزوں کو اور اس کے رشتہ داروں کو، ہر چیز کو منقطع کر دیتی ہے، اس سے الگ کر دیتی ہے، اور اسی طرح موت بھی ان سب چیزوں سے جدا کر دیتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی اور موت پر مکمل اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ وہی جلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ان کی زندگی اور موت کی تدبیر کرتا ہے۔ اسی کے حکم سے جسم رات کو سکون پاتے ہیں، اور اسی کے حکم سے پھر دوبارہ جی اٹھتے ہیں۔ وہی نیند سے بیداری کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کرتا ہے تاکہ وہ دنیا میں اپنے دن پورے کریں، یہاں تک کہ انسان اپنی زندگی کی مدت پوری کر لیتا ہے، اور ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس کے بعد پھر اگلا دن نہیں آتا، یا ایسا دن آتا ہے کہ جس کے بعد پھر رات نہیں آتی۔ تو یہ سب کچھ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، اور اس میں انسان اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر سکتا، نہ اپنی زندگی بڑھا سکتا اور نہ اپنی موت کے آنے کو روک سکتا ہے۔ جس طرح نیند کے وقت وہ بے بس ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر آج کل جیسے راتیں چھوٹی ہیں، دن لمبے ہوتے ہیں، اور عشاء کی نماز کا آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے، تو بعض اوقات آپ انتظار میں اور بعض اوقات نماز میں سونے لگتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور ہم میں سے ہر شخص اس چیز کا ایکسپیرینس کرتا ہے کہ نیند کے آگے انسان بے بس ہے، اسی طرح موت کے آگے بھی بالکل بے بس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکے گا جب موت آ جائے گی۔ تو بہرحال ہر ایک کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو واپس جانا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس میں دنیا میں دو آدمیوں میں بھی اختلاف نہیں، یہ متفق علیہ بات ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کر لیتا ہے، یعنی رات کو سلا دیتا ہے، یعنی نیند بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ توفی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا لے لینا، مکمل طور پہ لے لینا، لیکن مجازی طور پر اس کا اطلاق نیند پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ نیند بھی موت کے مشابہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری جانوں کو لے لیتا ہے، اس کے سوا کوئی اور اس پر قابض نہیں، اور اسی طرح موت کے وقت بھی تمہاری روحیں اسی کی طرف جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن مجید میں لفظ سے وفات 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک تو موت کے معنوں میں جیسا کہ اگلی آیت میں آئے گا، دوسرا نیند کے معنوں میں جیسے اس آیت میں آیا۔ سورۃ الزمر میں بھی آتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور ان جانوں کو جو ابھی نہیں مری ان کی نیند میں، پس وہ اس روح کو جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا ہو روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ اور تیسرا توفی کا معنی اوپر اٹھایا جانا بھی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس آیت میں یتوفاکم کا معنی نیند ہے، اور اس معنی میں ہم دعا میں بھی استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تو وہاں موت کو ہم نیند کہتے ہیں کہ موت کے بعد یعنی نیند کے بعد ہم دوبارہ اٹھ جاتے ہیں، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے رہتے ہو،
جو کام تم دن میں کرتے ہو. یہاں جرح کا لفظ استعمال ہو، جرح تم، جرح زخم کو کہتے ہیں، یعنی کسی زندہ چیز کی جلد یا چمڑے کو تیز دھار کی کینچی یا چھری، تلوار یا ناخن یا کچلیوں کے دانت کے ذریعے کاٹ دینا تو وہ زخم ہو جاتا ہے. جس کو انسان کے جو کام ہوتے ہیں جو اپنے جوارح یا اعضاء کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس کی حرکت جو ہوتی ہے، تو اس کو بھی مجازی طور پر عمل سے تشبیہ دی گئی، یعنی کام کرنے سے تشبیہ دی گئی. ما جرحتم بالنہار، یعنی جو تم زخم لگاتے رہتے ہو، دن کو کاٹتے رہتے ہو، نہیں جو اپنے کام کرتے ہو مراد ہے. ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی، پھر وہ تمہیں دوبارہ جی اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ وقت، مقررہ مدت عمر جو ہے وہ پوری کی جائے، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اور جو ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے. ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، یعنی تمہارا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. سورۃ المؤمنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی پیدائش کے مختلف مرحلوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، کہ بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو. کیوں؟ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے رہے. یعنی قیامت کے دن دوبارہ کیوں اٹھائے گا؟ تاکہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتایا جائے کہ تم کیا کر کے آئے. اگر اچھے کیے ہوں تو اس پر جزا ملے گی، اور اگر برے کیے ہوں تو ان پر سزا ملے گی. ہمارے اعمال ہمارے صحیفوں میں، اعمال ناموں میں لکھے جا رہے ہیں، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، اور وہ قیامت کے دن انسان کو دکھا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے انہیں گن گن کر رکھا ہے اور وہ اسے بھول چکے ہیں. پھر فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے. قہر کا معنی ایجاد کرنا بھی ہوتا ہے، کسی موجود چیز کو فنا کر کے اس پہ غالب آنا بھی ہوتا ہے، اور متضاد چیزوں کو پیدا کرنا بھی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب چیزوں پر پوری طرح قادر ہے. اور جو اہم معنی ہے قہر کا یا قہار کا، وہ ہے اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے والا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اور جو کام کرنا چاہتا ہے پھر وہ اس کو کر کے رہتا ہے، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو اس نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر نگران بھیجتا ہے. حفظہ حافظ کی جمع ہے. حفیظ کا معنی ہے کسی شے کی نگرانی کا ذمہ دار. یہاں مراد ہے حفاظت کے فرشتے. حفاظت کے فرشتوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو جسم کی حفاظت پر مامور ہیں اور ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور ہمارے بدن کی حفاظت کرتے ہیں، شیطان کے وار سے اور دشمنوں کے وار سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں. سورۃ الرعد میں آتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، ہر شخص کے لیے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے پہرے دار مقرر ہیں. سبحان اللہ، ہم دیکھتے بھی نہیں اور کس طرح ہماری حفاظت ہوتی ہے، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. يَحْفَظُونَهُ بِأَمْرِ اللَّهِ. دوسرے وہ فرشتے ہیں جن کو کرام کاتبین کہا جاتا ہے، جو اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، ایک ایک حرکت پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں دیکھا، کیا کیا، کدھر قدم اٹھایا، ہاتھ کیسے اٹھایا، اسمائل کیا یا نہیں کیا، یعنی یو نیم اٹ. کوئی ایکشن ہمارا چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ اس کو فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ یعنی جو چپ کے باتیں کرتے ہو تم کسی کی پیٹھ پیچھے، وہ نہیں ہم سنتے؟ کیوں نہیں؟ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں. تم کر رہے ہوتے ہو جو کرنا ہوتا ہے اور وہ ساتھ بیٹھ کے ہر چیز لکھے چلے جا رہے ہیں، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ساری کہانی لکھ دیتے ہیں. وہ اتنے ماہر ہیں، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے. یعلمون ما تفعلون. لوگوں سے ہم چھپا سکتے ہیں، فرشتوں سے کچھ نہیں چھپا سکتے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود سب کچھ جانتا ہے، تو فرشتوں سے کیوں لکھواتے ہیں؟ تو صاحب کشاف کہتے ہیں، زمخشری جن کا نام ہے، مفسر ہیں قرآن کے، کہ اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے اس بات سے بے نیاز ہے کہ فرشتے اعمال کو لکھیں، تو پھر لکھنے میں کیا فائدہ اور حکمت ہے؟ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اس میں بندوں کے لیے شفقت اور نرمی ہے. جب ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے اور فرشتے جو کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اشرف ہیں وہ ان کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں اور ان کے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ان کے اعمال نامے لکھتے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ سب کے سامنے پیش ہوگا، تو یہ چیز ان کو برے اعمال سے ڈرانے میں اور برائیوں سے دور کرنے میں مؤثر ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی جب انسان کو یہ فیلنگ آئے کہ میرے ساتھ ہے کوئی، تو کیسا لگتا ہے؟ یعنی ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے نا. اور پھر وہ لکھ بھی رہا ہے سب کچھ. اگر انسانی شکل میں
کبھی تھوڑا سا ایکٹیویٹی کر کے دیکھیں نا کہ ایک بندہ اور ایک اس کے ساتھ لگا ہو، اور جو وہ کر رہا ہو وہ واقعی پریکٹیکلی، کیونکہ انسان تو نظر آئے گا نا، لکھ رہا ہو 5 منٹ بھی ہمارے لیے سانس لینا دوبر ہو جائے، اور ہم ہر چیز بہت ہی کانشیس ہو کے کریں. یعنی اگر کئی بار آپ جا رہے ہیں اور کوئی ساتھ ساتھ لگ جائے آپ کے، تو آپ کو ایک خوف سا آنے لگتا ہے اس سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کی گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی لگا لے تو اس وقت سے بھی کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے. تو فرشتے تو ہر وقت پیچھا کر رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے، یعنی موت کا وقت آتا ہے، موت کے اسباب یا آثار نظر آنے لگتے ہیں، تو توفته رسلنا، تو جو فرشتے اس سلسلے میں مقرر ہیں جان لینے پہ وہ جان لینے لگتے ہیں. یعنی پہلے حفاظت والے فرشتے ہوتے ہیں، اب وہ اپنی حفاظت چھوڑ دیتے ہیں، اب اگر دوسرے فرشتے شفٹ لے لیتے ہیں اور وہ جان نکالنے کے عمل پر مامور ہو جاتے ہیں. یعنی جب موت کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ بڑی حیران کن باتیں بعض اوقات لوگ بتاتے ہیں کہ کسی بزرگ کی جیسے وفات ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ دروازے کھول دیں، آپ لوگ ہٹ جائیں یہاں سے، وہ مہمان آئے ہیں ان کو بٹھائیں، وہ فلاں آیا ہے. تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ یہاں تو وہ کہتے ہیں امی جی ابا جی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ کہتے نہیں وہ نظر آ رہے ہیں، وہ آ گئے ہیں. کچھ تو لوگ مسکراتے ہیں اور کچھ ڈرتے بھی ہیں. تو یہ فرشتے ہوتے ہیں، اور تا حد نکاح فرشتے آ جاتے ہیں، یعنی چھوٹے موٹے بھی نہیں، دور تک جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے وہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں اور وہ جان لینے آتے ہیں. اب یہ لمحہ کسی بھی وقت ہمارے سامنے بھی آ سکتا ہے، ہم گھر میں ہوں باہر ہوں کہیں پر بھی ہوں، فرشتے آئیں گے اور جان نکال لیں گے. اور یہ سارے ملک الموت کے معاون ہوتے ہیں، یہ خود نہیں اپنے پاس رکھتے روح نکال کے، تو فوراً جیسے بیبی ڈیلیور ہوتا ہے نا، تو اگر نرس ہے تو نرس لے کے آگے ڈاکٹر کو پکڑا دیتی ہے، یا ڈاکٹر لے کے نرس کو پکڑا دیتے ہیں، آپ نے ہاسپٹل میں دیکھا ہی ہوگا. تو اسی طرح جب روح نکلتی ہے تو جو فرشتے مقرر ہے وہ لے کے فوراً ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جو نیک روح ہوتی ہے اس کے لیے آسمان سے ایسا کفن آتا ہے کہ جس میں خوشبو ہوتی ہے، اور اس میں لپیٹ کے اس کو لے جاتے ہیں، یعنی نیک روح کو. اور جو بری روح ہے اس کے لیے برعکس سامان ہوتا ہے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ روح قبض کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں کچھ بھی، پوری نکال لیتے ہیں. اور نہ ہی وقت سے پہلے نکالتے ہیں اور نہ ہی وقت آ جائے تو ڈیلے کرتے ہیں، عین ٹائم پر جو مقرر ہوتا ہے. اور جس جگہ یعنی دیکھتے رہتے کہ یہ بندہ یہاں پہنچے تو اس کی روح نکالی جائے. پچھلے دنوں ایک امبیسڈر کی وفات ہوئی، شاید آپ کو خبر ملی ہو. کسی ملک کا امبیسڈر تھا تو وہ اسپیچ دے رہا تھا، ڈائس پہ کھڑا ہے، اسپیچ دے رہا ہے اور بات کر رہا ہے، اور ایک بات اس نے کی تو سارے جتنے بھی سامنے لوگ بیٹھے سب تالی بجا رہے تھے. جو ہی تالی رکی تو اس کے بعد اس نے کسی کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات کہی، اور صرف ابھی وہ بات کہی ہی تھی کہ ایک دم وہ وہیں گر گئے اور پھر وہیں ڈیتھ ہو گئی ان کی. یعنی موت جو ہے وہ جیسے حدیث میں آتا نا کہ انسان کی جوتی کی تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، اتنی قریب ہے، انسان کے آس پاس پھرتی ہے. لیکن آئے گی اس وقت جب اللہ کا حکم لکھا ہے، اور وہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کی پسندیدہ جگہ ہو اور پسندیدہ مقام ہو، بس یہ ہے کہ انسان دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ حسن خاتمہ ہو، انجام اچھا ہو. پچھلی دفعہ ہم نے حسن خاتمہ کے اوپر لیکچر بھی سنا تھا اور پھر دعائیں بھی پڑھی تھی. تو حسن خاتمہ کے بعد پھر یہ کہ موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو پھر فرشتے اپنا کام کر جاتے ہیں. اور اگر نیک روح ہو تو علیین میں لے جائی جاتی ہے، اور بدکار ہو تو سجین میں پہنچائی جاتی ہے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مولا ہے. یعنی حساب اور جزا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، حساب اور جزا کے لیے. مولا وہ ہوتا ہے جو سارے امور اور معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو انسان کا حقیقی مولا اللہ ہی ہے، اور وہ سب کا مولا ہے، نیک بد سب کا. الا لہ الحکم، خبردار اسی کا ہے فیصلہ، یعنی اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے، کونی قدری بھی اور دینی شرعی بھی. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے زیادہ تیز حساب لینے والا ہے. یعنی جس طرح وہ ایک لمحے میں دنیا کو ختم کر دے گا اور پھر ایک سور کے اوپر سب کو ڈلا اٹھائے گا، تو جس طرح بیک وقت سب لوگ قبروں سے اٹھ کے ان کے جسم بن چکے ہوں گے اور فوراً اٹھ جائیں گے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیک وقت سب کا حساب بھی لے لے گا، فوراً لے لے گا. اس کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی. تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہماری موت اور زندگی کا مالک ہے، اسی نے پیدا کیا اور وہی موت دے گا، اور پھر وہ ہماری ساری حرکات و سکنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. پھر یہ کہ سونا اور جاگنا آخرت کی یاد دلاتا ہے، یعنی ہر روز انسان جب سو جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ اٹھنا جو ہے وہ
اسی طرح ہی ہوگا جیسے انسان نیند سے اٹھ جاتا ہے. لہذا موت کی یاد انسان کے دل کے اندر رہنی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو سیدھا رکھتی ہے، غفلت سے بچاتی ہے. ذنون مصری کہتے ہیں جب تم سونے لگو تو موت کو تکیہ بنایا کرو، جب تم کھڑے ہو جاؤ تو موت کو اپنی نگاہوں کا ہدف بنایا کرو. تم ایسے ہو جاؤ گویا تمہیں دنیا کی کوئی حاجت نہیں اور تمہارے پاس آخرت کے سوا کوئی چارہ نہیں. کعب کہتے ہیں جو موت کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں. اور سبحان اللہ یہ بات بڑی ہی سچی ہے، بہت سچی. انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتا ہے، لیکن جب وہ یہ سوچ لیتا ہے نا کہ بس تھوڑے ہی دن کی بات ہے، چلے جانا یہاں سے، مسافر بن کے جیتا ہے، مسافر بن کے دنیا میں رہتا ہے، دل نہیں لگاتا، تو بڑے سے بڑا ایشو اس کے لیے مسئلہ نہیں بنتا. وہ کہتا ہے یہ مسئلہ بھی ختم ہو جانا ہے اور میں نے بھی ختم ہو جانا ہے، پھر ہم سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اگر کوئی شخص میرے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو پوچھ لے گا، انصاف کا ایک دن جو ہے. تو یہ چیز اس کو بے نیاز کر دیتی ہے لوگوں کے رویے سے بھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب کسی کو جنازہ اٹھائے ہوئے دیکھتے تو کہتے چلتے جاؤ ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، یعنی تم چلو ہم بھی آ رہے ہیں. اور وہ بھی چلے گئے نا، حضرت ابو ہریرہ بھی چلے گئے اور ہم نے بھی اسی طرح چلے جانا ہے. تو موت کی حقیقت یہ ہے کہ نمبر 1 ہر شخص نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. پھر یہ کہ ہماری جان کس فرشتے نے نکالنی ہے وہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے، وہ بھی نامینیٹ ہو چکا ہے کہ فلاں شخص پر فلاں فرشتہ جائے گا. کیونکہ بیک وقت دنیا میں کتنے لوگ فوت ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کے لیے اپوائنٹڈ ہیں فرشتے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو. پھر یہ ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ خود آ جائے گی، تو بھاگنا فائدہ نہیں دے گا. انسان چاہے بہت بڑے بڑے قلعوں میں بند ہو جائے تب بھی موت آ جائے گی. حضرت انس کہتے ہیں جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت محسوس کی تو وہ آپ سے کہنے لگی ہائے تکلیف. آپ نے فرمایا اے میری بیٹی تمہارے باپ پہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ اس سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا، قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے. پھر اسی طرح یہ کہ موت کا وقت اور جگہ بھی مقرر ہے کہ کس زمین پر موت آئے گی. کتاباً مؤجلہ، لکھا ہوا وقت ہے، کون سی جگہ اور کون سا وقت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی خاص جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ جگہ محبوب بنا دی جاتی ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے، انسان چل کے وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں آگے موت کھڑی ہوتی ہے. پھر یہ بھی یاد رکھے کہ موت کی سختیاں بھی ہیں. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، یعنی سارے جسم سے آہستہ آہستہ پاؤں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے، پھر اوپر آتے آتے پھر ہاتھوں سے، پھر عین آ کے حلق میں اٹک جاتی ہے. تو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی، سورۃ القیامہ میں آتا ہے کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا تاکہ یہ روح نکل جائے. اس کی روح نکلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے اور وہ یقین کر لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی. اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے، یعنی کوئی واپس روح کو نیچے نہیں لوٹا سکتا، زندگی نہیں دے سکتا. انبیاء بھی موت کی تکلیف سے گزرے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا یا چمڑے کی تھیلی تھی جس میں پانی تھا. آپ اپنے دونوں ہاتھ اس برتن میں ڈالتے، یعنی دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے، پھر ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے جیسے وضو کرتے ہیں نا چہرہ ملتے ہیں، اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت میں سختی ہے. پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے پھر رفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا. شداد بن اوس کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت میں مومنوں پر بہت ہولناک مصیبت ہے، اور موت آریوں کے چیرنے سے بھی زیادہ سخت ہے، کینچیوں کے کاٹنے سے بھی زیادہ شدید ہے، ہانڈیوں میں کسی چیز کے جوش کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے. اور اگر کسی آدمی کو دوبارہ زندہ کیا جائے پھر وہ دنیا والوں کو موت کی تکلیف کے بارے میں بتا دے تو لوگ اپنی زندگیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے اور نہ ہی اپنی نیند کا مزہ لے سکیں گے. تو موت جو ہے وہ ایک گھبرا دینے والی چیز ہے. بہرحال گزرنا اس سے سب کو ہی ہے، اس منزل کو پار کرنا، اس پل سے گزر کر دوسری طرف جانا ہے. لہذا عقل مند وہی ہے جو اس کی تیاری کرتا رہے. ہم اپنی دنیا کو بہت سارا وقت دیتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھولے رہتے ہیں. دنیا کے کام بھی آخرت میں اجر کی نیت سے کریں تو وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں، ایز لانگ ایز کہ وہ جائز ہوں، حلال درست کام ہو. لیکن آخرت سے بالکل بے فکر اور غافل ہو کر بالکل ناسمجھ لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنا یا حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنا یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے. بہرحال اب اگر اپنے قریب والوں میں سے، پیاروں میں سے کسی کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو
جو ہی روح نکلے سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، کیونکہ وہ غم اور دکھ کا وقت ہوتا ہے. اور پھر یہ دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا کرتے ہیں، یعنی اس کا غم دور کر دیتے ہیں. پھر اپنے ساتھ تہیہ کریں کہ میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو رب کو ناراض کرنے والی ہو. جانے والا چلا گیا، ہمارے جسم کا حصہ چلا گیا، ہمارے محبتوں کا ایک مرکز چلا گیا، لیکن اب رب کو نہیں ناراض کرنا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو دیکھا جو ابراہیم تھے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو آپ نے فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غمگین ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، اور اللہ کی قسم ہے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں. یعنی غم دل میں آنا کوئی برا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی غم آیا تھا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا کے لیے رونا منع نہیں ہے. غم اور تکلیف کے وقت اگر کسی کے آنسو بہہ جاتے ہیں تو اس کو آر نہیں دلانی چاہیے کہ تم نے کوئی غلط کام کیا ہے، کیونکہ یہ دل کی نرمی کی علامت ہوتے ہیں یہ آنسو. پھر یہ کہ اللہ کی ناراضگی والی بات نہیں کرنی کوئی، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا، یا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، یا میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی، نعوذ باللہ. ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، چاہے مال ہے یا اولاد ہے یا دوست رشتہ دار ہیں، وہ سب اللہ کی ایک نعمت ہے. ہم نے کچھ دے کے نہیں لیا ہوا ان کو، اللہ نے ہی دیا، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. جیسے ام سلیم نے اپنے بیٹے کی وفات پہ کیا تھا، اپنے شوہر کو کیسے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص تمہیں کچھ دے امانت کے طور پر اور پھر وہ واپس لینے آ جائے تو تم ناراض ہوگے. تو اس نے کہا تمہارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اس نے واپس لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا ٹکڑا قبض کر لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جانتے لیکن پوچھتے ہیں اس بات کو اہمیت دینے کے لیے. فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، کہ اس نے اتنی بڑی تکلیف کے موقع پر بھی میری تعریف ہی بیان کی. کسی کی بھی موت پر انسان صبر سے کام لے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. وبشر الصابرین، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا، یعنی ان گنت. پھر صبر جو ہوتا ہے نا صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے، جو ہی خبر ملے اس وقت صبر، حال دعائی ڈال کے پھر اس کے بعد کہ اب ہم صبر کر رہے ہیں تو وہ تو صبر نہیں ہے. اور خاص طور پر بچوں کی وفات پر صبر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پیدا ہونے سے پہلے فوت ہونے والا بچہ اپنی ماں کو اپنی عمل سے کھینچ کے جنت میں لے جائے گا جب وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے. تو اگر وہ کچا بچہ جو ہے وہ لے جا سکتا ہے تو جو بڑا بچہ ہو اس کے بارے میں کیا کہنا کہ اگر ماں اس پر صبر کرتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی چاہیے. آس پاس میں جو لوگ ہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ کو اطلاع بھجوائی کہ میرا ایک بیٹا مرنے کے قریب ہے، آپ اس کے لیے تشریف لائیں. آپ نے انہیں سلام کہلوایا اور فرمایا انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب. اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا، یعنی غم نہ کرو، یہ جو فوت ہو رہا ہے یہ اللہ ہی کا ہے، اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا، اور ہر چیز اس کے ہاں وقت مقرر پر واقع ہو جاتی ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو. پھر اسی طرح جزا فضا نہیں کرنا چاہیے. جزا کہتے ہیں بری بات منہ سے نکالنے کو اور بدگمانی کرنے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، نعمت ملنے پر گانا بجانا اور مصیبت کے موقع پر جزا فضا کی آوازیں نکالنا. یعنی رونا منع نہیں ہے لیکن رونے کے ساتھ بول بول کے رونا منع ہے، اور عجیب و غریب آوازیں نکالنا منع ہے. پھر نوحہ نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا ہے. یعنی عورت کو اپنے پورے بال منڈوانے نہیں چاہیے. اب آپ سوال کریں گے کہ کیمو تھراپی سے سارے گر جائیں، تو وہ اس نے تو نہیں منڈوائے نا، وہ تو گر گئے، بیماری کی وجہ سے ایسا ہوا، وہ اس میں نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے چہرے کو پیٹے، گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کی سی پکار پکارے. پھر میت کے پاس خیر کے کلمات بولنے چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے،
ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے تو ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. آپ نے ان کو بند کر دیا، پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے جاتی ہے. اچھا، اب یہ جو بات ہے یہ بہت سکیری ہے. روح نکل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آنکھیں کام کر رہی ہیں، تبھی تو وہ دیکھ رہی ہیں. وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، نگاہ اتنی تیز ہو گئی کہ روح جو زندگی میں نظر نہیں آتی وہ اس مرنے والے کو موت کے بعد وہ بھی نظر آ رہی ہے. قرآن میں آتا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آخرت میں بھی اس کی نگاہ تیز ہوگی. اور میں نے آپ کو کچھ دن پہلے وہ واقعہ سنایا تھا، ریسنٹلی جو ریسرچ کی گئی ہے کہ ایک 80+ ایئر کا شخص مشینوں کے نیچے تھا جس کی دماغ کی جو ویوز ہیں اور اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ پوری طرح مانیٹر کی جا رہی تھی کہ اچانک اس پہ ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ اس کی ساری اسکیننگ چل رہی تھی ابھی. تو وہ جو موت کی کیفیت تھی اس کے وقت دماغ کا کیا حال تھا سب کچھ اسکین ہو گیا اور اس کی پرنٹ بھی نیٹ پہ موجود ہے. اور یہ دیکھا گیا کہ جو دماغ کا میموری والا پارٹ تھا وہ بہت ایکٹیو ہو گیا، سپر ایکٹیو. موت کے وقت روح نکل گئی ہے اور وہ میموری پارٹ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو گیا. اور اس میں جو گاما ویوز ہیں وہ اوپر نیچے اوپر نیچے. وہ جو مشین پہ آپ نے کبھی ECG کروائی ہوئی کو تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، اس طرح اوپر نیچے لکیریں جاری ہوتی، یعنی وہ پوری اسپیڈ کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی اور یہ میموری پارٹ کی تھی. تو اس سے پھر مزید انہوں نے تحقیق کی تو وہ کہتے ہیں کہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے واقعات، ساری چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے آنے لگتی، اس کے اچھے برے کام سب آ جاتے ہیں اس کے سامنے. اسی کے بارے میں پھر وہ کہتے ہیں کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا بھاگ دوڑ کی دنیا میں، کیا کر کے آیا. تو اس لیے اگر انسان کا کوئی وقت نیکی کے کام میں گزرتا ہے تو اس کو چہرش کرنا چاہیے، اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، اس کو خوش ہونا چاہیے. شکر ہے ہمارا یہ وقت کسی اچھے کام میں گزرا ہے. لیکن ہمارا نفس جو ہے نا وہ جلدی تھک جاتا ہے اور بور ہونے لگتا ہے کہ اب یہ کیا بند کے بیٹھ جاؤ ایک قید کی طرح، کچھ اور بھی کریں. اور کتنی چیزیں ہوں گی جن کو دیکھ کر انسان افسوس کر رہا ہوگا. تو بہرحال روح جب نکلتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے جاتی ہے. اس لیے کیا فرمایا، آنکھیں بند کر دو. یہ جو ہمارے یہاں میت کی آنکھیں بند کرتے ہیں نا فوراً، وہ اسی وجہ سے. پھر ان کے گھر کے لوگوں نے رونا شروع کر دیا تو آپ نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پہ آمین کہتے ہیں. یعنی میت کے بارے میں صرف اچھی بات کرو، رونا دھونا بند کرو. مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا تو جریر بن عبداللہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور تم بات سنو اور اطاعت کرو جب تک تمہارا دوسرا امیر نہیں آ جاتا. پھر فرمایا مغیرہ بن شعبہ کے لیے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، کیونکہ مغیرہ درگزر کرنے کو پسند کرتے تھے. ان کی اچھی تعریف بھی کی. مسند احمد میں اس واقعے سے 2 باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پر اگر کوئی شخص کچھ واعظ نصیحت کر لے تو کوئی بری بات نہیں ہے، جیسے کہ ان صحابی نے بوقت ضرورت کی. ٹھیک ہے، یہ ایک روٹین نہیں تھی، کوئی رسم رواج نہیں تھا کہ کوئی فوت ہو تو ساتھ ہی درس شروع کر دیا جائے. لیکن اگر لوگ وہاں موجود ہیں تو وقت ضائع کرنے کی بجائے ان کو اگر کوئی تعلیم دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کی تعریف کر رہے تھے، یعنی کہ جو مغیرہ تھے وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، تو ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے. حالانکہ وہ صحابی رسول تھے تو ان کو بھی بخشش کی دعا چاہیے تھی. پھر اگر میت کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف ہو، کوئی ناراضگی ہو چکی ہو، کوئی بات ہو، تو اب اس کو بلا دیں، وہ پہنچ گیا اپنے انجام کو، اب آپ معاف کریں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا. سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا ساتھی وفات پا جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کے عیب بیان نہ کرو، اب معاف کر دو اس کو. پھر یہ کہ جلد از جلد کفنانے دفنانے کا انتظام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے کر جلدی چلا کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو خیر کی طرف آگے کر رہے ہو، اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار دیتے ہو. پھر اسی طرح پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر میت پہ کوئی قرض ہو تو اعلان کر دینا چاہیے فوراً کہ اگر کسی کا بھی قرض ہے تو وہ بتائے، کوئی دلیل لائے، اور دفنانے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دینا چاہیے اسی کے مال میں سے. اور اگر نہیں تو کوئی اور رشتہ دار ذمہ داری لے لے، کیونکہ قرض کی دعاؤں میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک قرض ادا نہ ہو انسان سکون نہیں پا سکتا قبر میں، کیونکہ شہید سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض کا گناہ نہیں معاف ہوتا. پھر یہ کہ میت کو قریبی رشتہ دار غسل دیں، اپنی ہی بیٹی، اپنی بہن، اپنی والدہ، قریب ترین لوگوں کا حق ہے. اور اگر ان کو غسل دینا نہیں آتا تو کوئی ایک غسل دینے کا طریقہ جاننے والا غسل دے اور ان کو ساتھ پانی ڈالنے کے لیے کہے اور ان کو ساتھ ساتھ سکھاتا بھی جائے.
یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ انسان کہ مجھے آتا نہیں اس لیے میں اس طرف کھڑا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ صحت کے کسی مسئلے کی وجہ سے بیچ میں شریک نہیں ہو سکتے، آپ جھک نہیں سکتے، آپ میت کو اٹھا نہیں سکتے، آپ کمزور ہیں، بیمار ہیں، کوئی وجہ ہے، وہ تو اور چیز ہے. ادروائز قریبی لوگ اس کو، کیونکہ بعض لوگ تو ٹچ بھی نہیں کرتے، پروفیشنل کو بلاتے تم غسل دے دو، تم کفن پہنا دو، ہم نہیں پاس آ رہے، ڈر رہے بھی وہ تمہیں پکڑ کے ساتھ لے جائے گا، ایک دن تو جانا ہی ہے. بلکہ ہاتھ لگائے انسان تو زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک سکون سا بھی آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دینے پر اتفاق ہو گیا تو گھر میں صرف آپ کے اہل خانہ تھے. چچا عباس تھے، چچا کے بیٹے علی بن ابی طالب تھے، چچا کے بیٹے فضل بن عباس تھے، قسم بن عباس تھے، اسامہ بن زید تھے، اور آپ کے آزاد کردہ غلام صالح. تو اسی دوران ایک انصاری بھائی اوس نے آواز دے کے کہا حضرت علی کو کہ اے علی، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں ہمارا حصہ بھی رکھنا. حضرت علی نے فرمایا اندر آ جاؤ، تو وہ بھی اندر چلے گئے. اس موقع پہ موجود رہے، انہوں نے غسل میں شرکت نہیں کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے سہارا دیا، یعنی سہارا دینے والوں میں شامل ہو، جبکہ آپ کی قمیص آپ کے جسم پر تھی. عباس، فضل اور قسم پہلو بدل رہے تھے آپ کا، یعنی سائڈ سے نہلانے کے لیے دوسری طرف سے. علی بن ابی طالب ان کی مدد کر رہے تھے، اسامہ اور صالح پانی ڈال رہے تھے، اور حضرت علی جو تھے وہ ساتھ واش کر رہے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غسل دینے کے لیے 3 4 5 لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو مل جل کر اس کام کو کریں، تاکہ جلدی بھی کام ہو اور سیکھیں بھی جن کو نہیں آتا. پھر یہ کہ بیری کے پانی سے غسل دینا، اور اگر بیری کے پتے کہیں نہ ملیں جیسے یہاں نہیں ملتے تو پھر جو واشنگ لکوڈ ہے اس سے بھی دھو سکتے ہیں. پھر سفید اور اچھا کفن پہنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو. پھر یہ کہ اچھا کفن ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن دینے کا ذمہ دار بنے تو اچھا کفن دے، کیونکہ مردوں کو اپنے کفنوں میں اٹھایا جائے گا اور اسی لباس میں وہ ملاقات کریں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے میت کو غسل دیا اور اس کی کسی ناپسندیدہ چیز کی پردہ پوشی کی، یعنی کسی کو نہیں بتایا، اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا. تو کفن ڈونیٹ بھی کرنے چاہیے، خاص طور پر اگر کسی جگہ بہت کٹھی موتیں واقع ہو جائیں اور کفن کی کمی ہو جائے تو اس میں تو ضروری حصہ ڈالنا چاہیے، ادروائز بھی دینے چاہیے. جی، الوداع کی کیٹیگریز میں ایک کیٹیگری بھی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اچانک وفات ہو جاتی ہے، گھر والوں نے کفن لے کے نہیں رکھا ہوتا، رات کا وقت ہوتا ہے، ایسا وقت جمعہ یا ہڑتال، کئی مسائل کھڑے ہو گئے تھے جس کے بعد الوداع نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہر وقت. اور ہمارے اسٹاف کی گاڑیوں میں بعض اوقات جو لوگ جاتے ہیں نہلانے وغیرہ کے لیے ان کی گاڑی میں کفن رکھا رہتا ہے. میری جو بڑی والدہ تھی انہوں نے اپنے بکس کے اندر ہمیشہ کفن رکھا ہوتا تھا، اور اس کے اندر مشک کافور بھی، اور ہم بچے ہوتے تھے تو وہ جب بھی اپنا بکس کھولتی تھی تو وہ ہمیں ضرور دکھایا کرتی تھی. ہم کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، تو کہتے تھے یہ میرا کفن ہے. اور مجھے کچھ یاد پڑتا ہے میری نانی شاید زمزم کے پانی سے گیلا کر کے لائی تھی، جی جی جی، وہ بھی وارڈ روم میں اگر لٹکا ہوا ہو تو جب انسان کھولے تو یاد آ جائے کہ ایک دن یہ بھی ڈریس پہننا ہے. پھر یہ کہ جنازے کے پاس آوازیں نہیں بلند کرنی چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے، زور زور سے نہیں بولنا چاہیے، ایک احترام اور ادب رہنا چاہیے. نہلانے والوں کو بھی بہت باتیں نہیں کرنی چاہیے، تاکہ ایک جو روب ہوتا ہے نا، موت کی جو گھبراہٹ ہوتی ہے وہ باقی رہے، انسان اس سے کوئی سبق سیکھے. پھر عورتوں کو جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ان کے لیے اس کام میں کوئی اجر نہیں. مردوں کے لیے تو اجر ہے نا، وہ ایک قرات کا جو جنازہ پڑے اور 2 قرات جو دفن تک رہے وہاں، فرمایا ان کے لیے اس کام میں کوئی اجر نہیں. یعنی ایک الٹا آپ نافرمانی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جا کر، اور دوسرا ہے کہ کچھ کما کے نہیں آتے. پھر دفنانے کے بعد رک کر میت کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا بھی کی جائے. عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا. یعنی دفنانے کے بعد ایک دم نہ نکلے وہاں سے، بلکہ کھڑے ہو کر دعا کریں کہ اللہ اس کو اس امتحان میں کامیاب کرے جو سب منکر نکیر کے سوالوں کا ہے. حضرت عمر بن العاص نے وصیت کی تھی کہ بچوں میری قبر پر اس وقت تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹ کے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی گھنٹہ بھر تقریباً. پھر میت کے لیے دعا جو ہے وہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو آپ اس کو دے سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو اس کی قبر پر رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعا مانگو، خاص طور پر اولاد کی دعا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، یا لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، یا نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے.
خاص طور پر اولاد کی دعا میت کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے. تو نہیں بچوں کو بٹھا کے اس ٹاپک پہ بات کر کے ان کو دعا سکھانی بھی چاہیے اور تلقین بھی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ کہے گا یا رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے. یعنی تمہارے اپنے اعمال یہاں تک تھے اور تمہارے بچے نے جو دعائیں کی اس کی وجہ سے اور اوپر چلے گئے. ولد کا لفظ جو ہے نا بچہ بچی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. میت کی بخشش کی دعائیں کون سی ہیں؟ ایک تو قرآن مجید کی وہ دعا جو پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو واضح کر چکی ہوں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے. اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی سب سے پہلے اپنی بخشش کی دعا اور پھر دوسرے ایمان والوں کے لیے. پھر ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مرنے والوں کو بخش دے، اور ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو، ہمارے موجود لوگوں کو اور جو ہم میں موجود نہیں ہیں ان کو بھی. اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے. اے اللہ ہمیں اس مرنے والے کے اجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. اب باقی باتیں تو بہت سمپل ہیں، سمجھ آ رہی ہے ڈائریکٹ، لیکن یہ جو بات ہے نا اللہم لا تحرمنا اجرہ، یہ عام طور پر سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے مرنے پر جو ہم نے صبر کیا ہے اس کے اجر سے تو ہمیں محروم نہ کرنا، اس کا اجر ہمیں دینا. یعنی یہ ہم سے جا رہا ہے، جدا ہو رہا ہے، ہم دکھی ہیں، غمگین ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، ہمیں اس کا اجر عطا کرنا، اس سے محروم نہ کرنا. یعنی بندے سے تو ہم محروم ہو گئے لیکن اس کے جانے پر جو صبر ہم کر رہے ہیں اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. کیونکہ بعض لوگ خاندان کے اندر ایسے تو جیسے والد ہیں، کوئی بڑے ہیں، بزرگ ہیں جو نصیحت کرتے رہتے ہیں، اگر ادھر ادھر بھٹکنے لگے تو رستہ دکھاتے ہیں. اب وہ زندگی بھی نہیں رہے تو یا اللہ ہمیں بے سہارا نہ چھوڑنا کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں رہا تو ہم بھٹک جائیں اور دنیا میں کھو جائیں. اب یہاں اس دعا میں ایک اور چیز بھی ہے. یہ تو سمجھ آتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، زندہ کو بھی بخش مردہ کو بھی بخش، ٹھیک ہے. وصغیرنا و کبیرنا، ہمارے بڑوں بوڑھوں کو بھی بخش دے اور ہمارے بچوں کو بھی بخش دے. اب یہ جو صغیر ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو ان کو کیا بخشنا؟ انہوں نے بڑے ہونا ہے اور بڑے ہو کر جو غلطیاں کریں گے آئندہ کے لیے پیش بندی کی جائے، ان کو بھی بخش دینا. کتنی جامع دعا ہے یہ، اور کی جا سکتی، کیوں نہیں؟ جب اپنے والدین یاد آئیں تو اس وقت کر سکتے ہیں، یعنی جو جانے والے ہیں ان کے لیے. اور بچے کے لیے استغفار اس کی آئندہ زندگی میں اس کی نیکی کا باعث بھی بنتی کہ اللہ اس بچے کو بخش دینا، یعنی اس کو نیکیوں کی توفیق دینا، اس کے درجات بلند کرنا. اور یہ بھی مانا کیا گیا کہ یہاں کبیر سے مراد بوڑھے ہیں اور صغیر سے مراد جوان ہیں، یعنی بوڑھوں کو بھی بخش دے اور جوانوں کو بھی بخش دے، یہ مطلب ہے. اور پھر شاہدنا کا مطلب ہے جو اس جنازے میں حاضر ہیں ان کو بھی بخش دے. وغائبنا، اور جو یہاں نہیں پہنچ سکے، جنازے پہ حاضر نہیں ہو سکے، کئی لوگ کوشش کے باوجود بھی مس کر جاتے، نہیں پہنچ سکتے، ٹریفک میں پھنس گئے، کوئی اور مسئلہ آ گیا، نہیں پہنچے، تو اللہ ان کو بھی بخش دینا. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور پھر زندگی ایمان پر دے اور موت اسلام پر دے، یعنی ایمان کے ساتھ جو زندگی ہے اس میں اسلام بھی داخل ہے، یعنی اپنے دل کے اندر یقین ہو اور ساتھ ہی عمل بھی ہو. اور یا اللہ جب تو ہماری روح قبض کرے تو ہم تیرے فرما بردار بندے ہوں. توفہ علی الاسلام، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بعد گمراہ نہیں کرنا، ہم موت سے عبرت حاصل کرنے والے ہوں، تیری ملاقات کی تیاری کرنے والے ہوں. اس دعا کے تھوڑے تھوڑے لفظ کچھ اور روایات میں مختلف بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی ہیں. وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اس میں ہمارے مردوں کو بھی اور ہماری عورتوں کو بھی، ٹھیک ہے، یہ اضافہ ہے. ایک اور ہے سنن نسائی کی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انثانا و صغیرنا و کبیرنا.
مسند احمد کی روایت میں ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہاں الٹ ہو گیا، اسلام پہلے ایمان بعد. یعنی باتیں وہی ہیں، صرف ورڈ آگے پیچھے ہوئے میں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا اتنا، لیکن جو بھی دعا آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے، صحیح مسلم کی ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے. اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت عطا فرما اور اسے معاف کر دے اور اس کی بہترین مہمانی فرما اور اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دے اور اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے جیسے کہ تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما، اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اس کی بیوی یا شوہر سے بہتر زوج عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے قبر سے یا آگ کے عذاب سے بچا لے. اور باب بھی آتا ہے ومن عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا لے. تو یا اللہ اس میت کو بخش دے اور رحم فرما. رحمت جو یہ بخشش سے زیادہ عام ہے، کیونکہ بخشش رحمت کا ایک حصہ ہے. بخشش چھوٹی چیز ہے، رحمت بڑی چیز ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ رحم فرماتا ہے تو اس کو بخش دیتا ہے، اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اسے جنت میں بھی داخل کرتا ہے. جنت کا نام بھی رحمت ہے، اور اس کی رحمت میں سے کہ اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو بخشش ایک حصہ ہے، لیکن ساتھ ہی رحمت بھی مانگنی چاہیے. وعافہ، اور اس کو محفوظ رکھ، یعنی جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھ. واعف عنہ، اور اس کی خطائیں معاف کر دے. واکرم نزلہ، یہ جو اکرم نزلہ ہو نا کہ اس کی اچھی مہمانی فرما، تو نزل کہتے ہیں، نزل من غفور الرحیم قرآن میں بھی آتا ہے، وہ کھانا جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے. یعنی یا رب یہ روح جو تیری طرف آ رہی ہے یہ تیری مہمان ہو اور اس کے لیے اچھی مہمانی ہو، یعنی اس کا اجر و ثواب محفوظ ہو اور رب کی رضا ہو. ووسع مدخلہ، مدخل سے مراد داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر ہے، یعنی قبر وسیع کر دے. واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اور اس کو پانی، برف اور اولے سے دھو ڈال. یہ تینوں چیزیں آپ کو تو بہت اچھی طرح معلوم ہے، اولے اور برف کیا ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ کبھی برف نہیں دیکھتے، مجھے کسی نے ذکر کیا کہ جب وہ پہلی دفعہ انگلینڈ آئی اور انہوں نے برف دیکھی تو انہوں نے سمجھا شاید قیامت آ گئی ہے کہ یہ کیا چیز گرے جا رہی ہے آسمان سے نا. یعنی کچھ لوگوں کے لیے کوئی کانسیپٹ نہیں. اب تو خیر سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے کو بہت ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں، لیکن پہلے اتنا عام نہیں تھا یہ سب کچھ. ابن قیم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد ابن تیمیہ سے اس دعا کے بارے میں دریافت کیا کہ پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھونے کا کیا معنی ہے. گناہوں کو تو پانی سے نہیں دھویا جاتا، پھر برف اور اولوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ جبکہ گرم پانی کسی چیز کو پاک اور صاف کرنے میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے، تو پھر ٹھنڈے چیزوں کا کیوں ذکر کیا گیا کہ اس سے دھویا جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خواہشات، گناہ اور نافرمانیاں دل کو حرارت دیتی ہیں اور کمزوری اور ڈھیلا پن اور سستی دیتی ہیں، تو اس لحاظ سے پانی، برف اور اولوں سے دھونا ہی مناسب ہے. پانی سے پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ گناہ دل کو نجس اور گندا کر دیتے ہیں، اور جب ان سے ڈھیلا پن آتا ہے، سستی آتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ سست ہو رہے ہیں تو گرم پانی سے منہ دھوئیں گے یا ٹھنڈے سے؟ ٹھنڈے سے. ٹھیک ہے، تو گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے اور ڈھیلا پن اور سستی آتی ہے، تو اس لیے ٹھنڈا استعمال کرنا زیادہ فائدے کا ہے. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. دنس سے مراد میل کچیل. اے اللہ اس کو خطاؤں اور گناہوں سے اچھی طرح پاک صاف کر دے، جیسے سفید کپڑا دھو کے صاف ستھرا ہو جاتا ہے ایسا صاف ہو. یعنی دعا مانگنے کے الفاظ یاد رکھیے، دعا مانگنے میں جو ورڈنگ ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کن لفظوں کے ساتھ مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. یعنی آپ رٹی رٹائی دعائیں جیسے بچپن سے سکھا دی گئی، یا اللہ معاف کر، یعنی کچھ ہوتی ہے نا رٹی ہوئی شروع سے آخر تک بس بول کے اٹھ گئے دعا مانگ لی. نہیں، الفاظ بدلتے رہے، چیز وہی ہو، بدل کے مانگے. اس سے دعا کے اندر ایک مائنڈ فلنس آتی ہے، کانشیس ہوتے ہیں. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، یا اللہ اس کو بدل کر دے، یعنی دنیا کے گھر کے بدلے وہاں کا گھر اچھا سا دے، یا تو قبر کے اندر یا پھر جنت کے محلات میں سے.
خیرا من دارہ، اس فانی دنیا میں جو اس نے گھر بنایا تھا اس سے بہتر گھر عطا کر اس کو، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اور اس کے اہل و عیال دنیا کے اہل و عیال سے بھی زیادہ بہتر ہوں، یعنی جو اس کے آس پاس لوگ ہوں. اہل سے مراد خادم اور بچے ہوتے ہیں. وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اور اسپاؤس بھی دنیا کے اسپاؤس سے بہتر. دو صورتیں ہیں اس میں. نمبر 1، اگر شوہر فوت ہو چکا ہے یا دنیا کا شوہر اچھا ہے لیکن دنیا میں انسان کو آپس میں رہتے ہوئے کوئی رنجشیں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی دل میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے پوری طرح خوش نہیں ہوتا، کہ کچھ لوگ کمپرومائز کر کے جی رہے ہوتے ہیں. تو اگر اسی بندے نے آخرت میں جوڑا بننا ہے تو یہ اس حالت سے بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی یہ زوج کی جو اس وقت کی حالت ہے نا، یعنی کچھ شکایت ہے آپ کو ان سے، تو یا اللہ مرنے کے بعد وہ جب آخرت میں ساتھی بنے تو بہترین حالت میں ہو. دوسرا یہ کہ اگر یہ جہنم میں جا رہا ہے تو پھر جو دوسرا زوج مل رہا ہے یا مل رہی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہو. یعنی اگر آپ چینج کر رہے ہیں، تبدیلی ہو رہی ہے، تو پھر وہ زیادہ بہتر ہو. یہ اتنی حیرت انگیز دعا ہے کہ اب دل ہو بدل کر دے، یعنی یہ والا نہیں چاہیے، یعنی جس حال میں یہ دنیا میں ہے یہ والا حال نہیں چاہیے، اس سے اچھا حال چاہیے ہمیں، اس سے اچھی شکل چاہیے، اس سے اچھی اخلاق چاہیے، اس سے اچھے معاملات چاہیے. تو پھر ہی جنت کا مزہ ہے نا. اگر جنت میں بھی وہی کچھ کچھ لگی رہی اور ہر روز کوئی نہ کوئی اختلاف، کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل، تو پھر مزہ نہیں رہے گا نا جنت کا. اور اٹس ویری نیچرل کہ ہسبینڈ وائف میں کسی نہ کسی بات پر کچھ نہ کچھ اختلاف ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ عورت عورت ہے، مرد مرد ہے، دونوں کی جنسی فرق ہے، تو پھر وہ دماغی فرق ہے. ایک جذبات سے کام لیتا ہے اور ایک بہت عقل سے کام لیتا ہے، تو پھر جذباتی فیصلوں پر عقل والوں کو اعتراض بھی ہو جاتا ہے، یا جذبات والوں کو عقل والوں پہ اعتراض ہو جاتا ہے. تو بہرحال وہاں پر یعنی دنیا سے بہتر حال ہوگا، کیونکہ کچھ لوگوں کو اس پہ بڑا ہوتا ہے. اچھا جنت میں بھی یہی لوگ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو گھر والے ان کو بھی اچھا بنا دے، اور جو گھر ہے اٹ سیلف وہ بھی اچھا ہو، اور جو ساتھی ہو وہ بھی بہت اچھا ہو. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دے. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اس کو قبر کے عذاب سے نجات دے. وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور آگ کے عذاب سے، یعنی دوبارہ اٹھنے کے بعد عذاب سے، یا تو ابتدا سے ہی جہنم سے بچا لے کہ قبر میں، یا یہ کہ اگر وہ جہنم میں جانا ہی ہے اس نے تو ہمیشگی نہ ہو اس کے لیے، اس کو وہاں سے نکال دے. اچھا بعض لوگ ان ضمائر کو تبدیل کر لیتے ہیں، مؤنث کی ضمیر لگاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ میت کا لفظ جو ہے نا وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اسی صیغے میں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے دعا پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ واغسلہ بالبرد واغسلہ کما یغسل الثوب. اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما، اور اسے اولوں سے دھو دے اور اسے اس طرح دھو دے جیسے کپڑا دھویا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر یہ نماز جنازہ میں پڑھی تھی. ایک اور دعا ہے، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ فلاں بن فلاں تیری ذمہ ہے، تیرے ذمے میں، یعنی تیری کفالت میں، یعنی جو مر کے جا رہا ہے نا اب یہ تیرے حوالے ہے اور تیری ہمسائیگی اور امان میں آ گیا ہے. سو تو اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ، تو اپنے وعدے وفا کرنے والا اور حق والا ہے. اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما، بے شک تو بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ جو ہے نا فی ذمتک کہ تیری امانت، تیرے عہد تیری حفاظت میں ہے، یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے. یعنی اب ہم تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اب وہ تیرے حوالے ہو گیا. اور یہ حبل جوارک کا مطلب کیا ہے؟ عربوں کی عادت تھی اس زمانے میں کہ کوئی سفر کرنے لگتا تو جہاں سے گزرتے تھے کچھ لوگ ان کو خوف زدہ کرتے تھے، امن والے سفر نہیں ہوتے تھے. تو جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا تو وہ ہر قبیلے کے سردار سے عہد لے لیتا، تو اس کی وجہ سے جب تک وہ ان کی حدود میں ہوتا وہ امن میں آ جاتا کہ ان کی قوم کا کوئی بندہ چھیڑے گا نہیں. ٹھیک ہے، ان کی پناہ لے لیتے تھے. جب اگلے کی حد میں داخل ہوتے تو پھر ان کے سردار سے عہد لیتے. تو یہ حبل الجوار ہے، یعنی عہد و پیمان جب تک وہ اس علاقے کی حدود میں ہو. تو مراد ہے پناہ دینا اور امن سے اور مدد کرنے سے ہے مانا. یعنی یہ ایمان لایا ہوا تیرے ذمہ میں ہے اور تیرے قرب کے راستے میں ہے، تیرے پڑوس میں آ رہا ہے. اور انت اہل الوفاء والحق، یعنی تو وعدوں کا پورا کرنے والا ہے، اہل الوفاء، اور تو صاحب حق ہے، اور تو بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اس کو بخش دے. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. اے اللہ اس کو بخش دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما اور باقی لوگوں میں اس کا جانشین مقرر فرما.
یا رب العالمین ہمیں اور اس کو بخش دے، اور اس کی قبر میں اس کے لیے کشادگی فرما، اور اس کے لیے اس میں روشنی فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی وفات پر ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کو بخش دے۔ انہوں نے تو نام لیا تھا، میت کے لیے نام لے کے بھی دعا کرنی چاہیے، یعنی ابو سلمہ کی غلطیاں اور گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ان کو اپنے پاس ان لوگوں کا ساتھی بنا دے جن کو تو نے ان سے پہلے اسلام کی ہدایت دی تھی۔ ورفع درجتہ فی المہدیین، یعنی یہ مہدیین میں جا پہنچے، مراد یہ ہے۔ وخلفہ فی عقبہ، یعنی اے اللہ تو ان کے معاملات کی درستگی میں اور ان کے اہل و عیال کی اور اولاد کی مصلحتوں کی حفاظت فرما، اور ان کے معاملات کسی اور کے حوالے نہ کر، تو خود اس کی ذمہ داری لے۔ وخلفہ جانشین بن جا اس کا، یعنی ابو سلمہ کا، فی عقبہ اس کے بعد، یعنی اس کی موت کے بعد اب اس کے بچوں اور اہل و عیال کا خیال تو ہی رکھ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے وخلفہ فی طریقتہ، یعنی وہ چیز جو اپنی موت کے بعد چھوڑ گئے ہیں اس کی حفاظت فرما۔ فی الغابرین، یعنی ان لوگوں میں جو زندہ لوگوں میں سے باقی رہ گئے، پیچھے ہیں۔ وافسح لہ فی قبرہ، اور ایک اور روایت میں اللہم اوسع لہ فی قبرہ، یعنی اس کی قبر کو بہت زیادہ فراخ کر دے۔ قبر مومن کے لیے اگر اچھی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پر وسیع قبر، جیسے دنیا میں وسیع گھر، ایسے قبر میں وسعت۔ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اس کی قبر میں سے اندھیرا دور کر کے اس میں روشنی فرما دے، بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم بہ اللہم ان کان محسنا فزدہ فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اے اللہ بے شک یہ تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری لونڈی کا بیٹا، اور یہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، اور تو اس کا حال خوب جانتا ہے۔ اے اللہ اگر یہ نیک تھا تو اس کا اجر زیادہ کر، اور اگر گناہ گار تھا تو اس کی برائیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں اس کے ثواب سے محروم نہ کر، یعنی جو ہم اس پہ صبر کریں، اور ہمیں اس کے بعد فتنے میں نہ ڈالنا۔ پھر ہے اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزدہ فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ۔ اے اللہ تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے، اور تو اسے عذاب دینے سے بے نیاز ہے، یعنی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ محسن تھا تو اس کے احسانات پر ثواب بڑھا دے، اور اگر برائیوں پر تھا تو اسے درگزر فرما۔ پھر یعنی بچے کی میت ہو تو اس کے لیے بھی دعا ہے الگ، اللہم اعیذہ من عذاب القبر، اللہ اس بچے کو قبر کے عذاب سے بچانا۔ قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے ایک دفعہ، اور اس لیے بھی کہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو کیا کرتا۔ پھر ایک اور دعا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ہم سے پہلے آگے جا کے انتظام کرنے والا اور اجر کا باعث بنا دے۔ تو یہ ہیں چند دعائیں، ان میں سے کچھ تو الحمدللہ آپ کو یاد ہوں گی زبانی، اور جو یاد نہیں ہیں ان کو دیکھ لیجیے، ورنہ وہ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں یہ سب لکھی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بک سٹور میں غسل میت اور تکفین کا مسنون طریقہ، اور اس کے اندر الحمدللہ ہم نے ڈیموز بھی بنوائے تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے اس کے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ انگلش میں بھی ہے صلاۃ الجنازہ کے بارے میں، پھر یہ ایصال ثواب کے اوپر ہے اردو میں، اور یہ ہے انگلش میں، یعنی جب کوئی فوت ہو جائے تو ان کے گھر میں آپ بانٹیں، انہیں دیں، پڑھ کے سنائیں کہ مردے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ایصال ثواب کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو بہت کنفیوژن ہے اس میں۔ اور بخشش کی دعائیں اگر زبانی یاد ہے بہت اچھا، نہیں تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا انگلش والے میں دعاؤں کی ٹرانسلیٹریشن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا سا کارڈ ہے، ہینڈی سا بیگ میں بھی ہو انسان کے، تو اپنے والدین کے لیے جو ان میں سے کچھ بڑی بڑی دعائیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اردو کی بھی ہونی چاہیے، تو یہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سوال ہے اگر قرض ادا کرنے والا کوئی نہ ہو تو کیا کریں؟ کسی نہ کسی سے ریکویسٹ کریں، کیونکہ وہ تو جان پکڑی رہے گی جب تک کوئی ادا نہ کرے۔ اور دفن کرنے کے بعد دعا کیسے کریں؟ یہی جو بخشش کی دعائیں میں نے ابھی ساری اب تک بتائی ہیں، یہ والی۔ مرنے والوں کے لیے صدقہ کریں تو کیا اس کے گھر والوں کو ہی دیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ محتاج ہے تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ہسبینڈ اگر فوت ہو گیا ہے تو کمانے والا اب کوئی نہیں، تو سب سے زیادہ تو ان بچوں کو، یتیم بچوں اور بیوہ کو ضرورت ہوگی، تو ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ سادہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں کہ قرضہ اگر بہت زیادہ، جیسے یہاں پہ مارگیج کے لوگ کے پاس کتنے، جی تو وہ بہت زیادہ قرض وہ کس طرح ادا ہوگا؟ لائٹ سے بہت زیادہ ہے تو آپ کو پتا مارگیج کے ہوتے اس کے لیے وہ تو پھر وارثوں پہ آ جائے گا نا، جو وارث بنیں گے اس مکان کے۔ لیکن یہ کہ بلا ضرورت
چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہرگز قرضہ نہیں لینا چاہیے. انسان قناعت سے گزارا کرے، چھوٹے میں گزارا کرے، تھوڑے میں گزارا کرے، قرضے نہ لے. استاذہ جی یہ ایک جو دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس میں مجھے ہمیشہ تھوڑی سی وہ رہتی ہے کہ اجرنی بھی ہے اور اجرنی بھی ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر اخلف اور اخلف دونوں وخلف جی، یہاں لام کے نیچے زیر بھی ہے اور لام پر دمہ کے ساتھ بھی ہے جی، دونوں طرح ٹھیک. اوکے، جزاک اللہ خیر جی. ابھی آپ نے فرمایا نا کہ جیسے عورتیں جنازے میں تو نہیں جاتی لیکن نماز جنازہ تو پڑھ سکتی ہیں نا اگر مسجد میں آلریڈی موجود ہیں. سر جیسے حرم میں بھی جو عورتیں اہتمام سے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر عورت کے میں جنازے پہ جا رہی ہوں تو یہ منع ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر آلریڈی موجود ہے وہ اور نماز کھڑی ہوگی تو آپ بھی پڑھ لیں، اس میں حرج نہیں. میرے مائنڈ میں ایسے آ رہا تھا، ممکن ہے کہ شاید میں غلط ہوں، یہ صغیرنا اور کبیرنا میں جیسے آتا ہے نا حدیث میں کہ ایک سینگ والی بکری قیامت کے دن، وہ دوسری جو اس نے بدلہ لیا جائے گا، تو کیا صغیرنا میں چھوٹے بچوں سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ کسی کو مار دیتے ہیں، یا تو کیا اس میں وہ شامل نہیں؟ جب تک رفع القلم عن ثلاث حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے، ان کو جو کرتے ہیں اس پہ پکڑ نہیں، اور اس میں بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے قلم اٹھا لیا جاتا ہے کا مطلب یہ کہ ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے. صحیح جی. لیکن دعا پھر ایک تو مجھے پتا ہے کہ قبر جو ہے وہ جب آتی ہے اس کے لیے مانگی جاتی ہے، تو پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے سورہ کاف میں ہے کہ اس بچے کو انہوں نے مار دیا کہ اس نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو ستانا تھا. یہ علماء کی رائے ہے کہ وہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ بڑے ہو کے یہ کرنے والا ہے، تو وہ جو اب اسی کی مثال لے لیں کہ وہ جو کرنے والا تھا اس پر بھی معافی مانگ لی جائے، یعنی بچپن میں تو نہیں لیکن بڑے ہو کے جو کرنے والا تھا. سادہ جی مجھے اتنا اچھا لگا ہے کیونکہ میں اپنے گرینڈ کڈس کے لیے ہر نماز میں ان کی بخشش کی دعا ویسی مانگتی تھی. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ وہ ان کے بڑے ہو کر ان کے کام آئے. مجھے نہیں پتا تھا میں کیوں مانگتی تھی. الحمدللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا. استاد جی قبرستان میں عورتوں کا جانا ہے یہاں پہ کبھی کبھار تو جا سکتے ہیں لیکن ریگولر بیسس پر نہیں جانا چاہیے. اوکے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.